السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین آج میں نہیں یار جنید یار یہ تم سے پوچھنے والی بات ہے، میں نے ناظرین کا مخاطب کر دیا، آئی ایم ویری سوری۔ یار مجھے ایک بزرگ میرے محلے کے ہیں، مجھے کہنے لگے کہ آئی جی تم دماغ سے نہیں سوچتے، تم پیٹ سے سوچتے ہو۔ لاؤ ہے کوئی یہ بات کرنے والی؟ بالکل ہے بات کرنے والی، سائنسی حوالے سے 100% درست بات کی ہے اس نے۔ یار میرا دماغ ادھر سر کے اندر ہے، میرا دماغ کوئی پیٹ کے اندر نہیں ہے۔ تمہارا صرف معاملہ نہیں ہے، تم نے اپنے دل پہ کیوں لگا لی ہے بات؟ ہر انسان کے معدے میں ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے واقعی جناب۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو لوگ از راہ تفنن یہ کہتے تھے نا کہ فلاں شخص معدے سے سوچتا ہے، لیکن اب تو باقاعدہ سائنسی حوالے سے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے ایک کہ انسان کے معدے کے اندر کم و بیش 10 کروڑ برین سیلز یا نیورونز ہوتے ہیں جو دماغ کے ساتھ رابطے کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور یہ جو نیورونز کی تعداد ہے یہ بلی کے جو دماغ کے مجموعی سیلز ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ان برین سیلز کی ایک بڑی تعداد ہمارے رویوں کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا معدہ ہمارے رویوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہو میرا تو خیال ہے کہ میرا یہ سر والا دماغ بھی پیٹ میں ہی ہے، کیونکہ مجھے بھوک ہی نہیں لگتی۔ یار اگر دماغ سے نہیں بندہ پیٹ سے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ نہیں یار 4-5 روٹیاں منہ میں جاتی ہیں اس کے بعد نوالا جاتا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ یار واقعی ویسے اگر بندہ پیٹ سے بھی سوچتا ہے تو مجھے تو پھر ٹھنڈی سبزی یعنی کدو کھانا چاہیے تاکہ میری سوچیں ٹھنڈی ہو جائے۔ سیریسلی انسان کی بھوک کا اس کے رویوں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے تو بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ ایک شریف آدمی سے اس وقت ڈرو جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اور ایک گھٹیا آدمی سے اس وقت ڈرو جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو جی پھر میں آج تمہیں بتا دوں کہ میں شریف آدمی بھی ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس لیے آج مجھ سے ڈرو۔ شریف آدمی ابھی 15 منٹ پہلے 3 نان اور 2 پلیٹیں چنے کھا چکے ہیں۔ تو خالی ہوا نا پیٹ ہے، یہ کیا خوراک ہوئی؟ یار ویسے جنید یہ خوراک بھی کیا چیز ہے؟ غریب آدمی سوچتا ہے میرے پاس 4 پیسے آئے نا تو میں رج کے روٹی کھاؤں، کڑھائی گوشت کھاؤں، ٹکا ٹک کھاؤں، چرگا کھاؤں۔ جب پیسے آ جاتے ہیں تو بندے کی بھوک ہی مر جاتی ہے، نہ بھی مرے تو ڈاکٹر بھوک مار دیتا ہے، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ تو زہر ہے، یہ بالکل نہیں چھیڑنا، یہ آپ کے کولیسٹرول بڑھائے گا، اور یہ یورک ایسڈ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ تو بندہ پوچھے کھانا کیا ہے جی بھائی جی، پھر ڈاکٹر آگے سے کہہ دیتے آپ نے رس کھانی ہے پانی میں بھگو۔ بڑی پتہ کی بات کی ہے تم نے۔ حکمرانوں سے زیادہ پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یعنی وہ چاہیں تو ان کے دسترخوان پر دنیا بھر کی انواع و اقسام کی اشیاء جو ہیں وہ چند لمحوں میں آ سکتی ہیں۔ ہاں نواع و اقسام کیا، اقسام و نواع کی، لیکن ان میں سے زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنی بھوک چند نوالوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ اچھا جی، نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ جب وہ جدہ چلے گئے تھے تو اپنے ساتھ خاص طور پر تمام اپنے باورچی لے کے گئے تھے، بلکہ یہ رپورٹس ہیں کہ باورچیوں کی فوج ان کے ساتھ گئی تھی۔ لیکن جو ان کو قریب سے جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی جو ان کا اپنی خوراک ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ سری پائے کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہے، یہی کہا جاتا ہے نا۔ اس بات کی تو وہ خود بھی تردید کر چکے ہیں کہ میں نے تو سری پاوے ساری زندگی نہیں کھائے، مجھے اچھے نہیں لگتے۔ نواز شریف صاحب کے متعلق میں نے تو یہ سنا ہے کہ ان کو خود کوئی کھانا زیادہ کھانے کا یا مختلف چیزیں کھانے کا شوق نہیں ہے، ان کو خوراک کھلانے کا بڑا شوق ہے، وہ دوسروں کو کھلا کے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ زرداری صاحب کا یہی معاملہ ہے، ان کی اپنی بھوک بہت کم ہے لیکن وہ اپنا دسترخوان وسیع رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی ایوان صدر کے بارے میں یہ میڈیا رپورٹس آئی تھی نا کہ 26 کروڑ روپیہ صرف ایوان صدر کا جو کچن ہے اس کی تزئین و آرائش پر خرچ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ 600 وی آئی پی مہمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں کھانا تیار کیا جا سکے، اور صرف ایوان صدر کے کچن کے برتنوں کی خریداری پر 6 کروڑ روپے سے زیادہ رقم خرچ کی گئی تھی۔ لیکن زرداری صاحب کی اپنی جو کھانے کی بھوک وہ صرف سبزیاں اور دالیں، بڑا سادہ سا کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے بھی زرداری صاحب کے متعلق بھی یہی سنا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے تو چھوٹے چھوٹے برتن رکھے ہوئے ہیں پنڈ کے، اب وہاں سے منگوائے ہوئے، اور وہ دال روٹی کھا کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بلکہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے جیل سے دال روٹی کھانا سیکھ لی ہوئی ہے، مجھے اب اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا یہ تو عام آدمی کے ساتھ بھی اب یہ ہو گیا ہوا ہے نا کہ آہستہ آہستہ انسان کی خوراک کم ہوتی جا رہی ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ یہ بر صغیر میں
پارٹیشن سے پہلے جو لوگ تھے مغلوں کے بعد جو چلے آ رہے تھے نواب اور حکمران لوگ وہ بڑے خوش خوراک ہوتے تھے. میں نے ایک سنا ہے کہ نواب واجد علی شاہ ہوا کرتے تھے, وہ اتنے خوش خوراک تھے کہ ان کا اکیلے کے لیے جو پلاؤ پکتا تھا نا وہ 34 کلو گوشت کی یخنی سے پکتا تھا. اور میں نے سنا ہے کہ وہ نواب صاحب صبح ناشتے میں روزانہ 2 کلو دیسی گھی کھایا کرتے تھے. اور بھائی جی اتنے خوش خوراک تھے, اتنا ان کو شوق تھا کھانے کا کہ جب ان کے دانت نکل گئی یار نکل ہی جاتی ہے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے کوک نے یہ شامی کباب اس وقت ایجاد کیا تھا. یہ جو شامی ہے یہ نواب واجد علی شاہ کے لیے ایجاد ہوا ہے تاکہ گوشت کھانے کا شوق نواب صاحب کا پورا کیا جائے. جب بندے کے دانت نکل گئے تو وہ گوشت کیسے کھا سکتا ہے بیچارہ. تمہیں پتہ ہے جس بندے کے دانت نہ اس کے منہ میں بوٹی کا کیا حال ہوتا ہے. بوٹی کچھ دیر بعد کلپ اٹھتی ہے کہ بھائی جی مجھے چبانا ہے, مجھے مالش نہیں کرنی. تو یہ شامی جو ہے یہ نواب واجد علی شاہ کے لیے ایجاد کیا تھا ان کے بورچی نے. بڑے بڑے خوش خوراک بندے ہوئے ہیں. یہ پہلوانوں کا دیکھ لو تم, جو پرانے پہلوان تھے وہ سنا ہے بکرا سالم کھا جایا کرتے تھے. اب جو نامور پہلوان ہیں وہ بھی بیچارے 1-2 کلو گوشت پہ آ گئے ہوئے ہیں. کچھ تو مہنگائی بہت ہو گئی ہوئی ہے. ویسے بھی اب خوش خوراکی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو اتنا خرچہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا, پریزیڈنسی کا, یہ کچن کا, یہ سارا کچھ لگتا کہاں پہ ہے؟ مہمانوں پہ. سیدھی بات ہے. ان کے جو مرشد پاک تھے ان کے دور میں پرائم منسٹر ہاؤس کا جو کچن ہے اس کا یومیہ خرچہ 14 لاکھ روپے تھا. اور اپنے کس بات کی دمال ڈال رہا ہوں یار, ایسے نہ کہو میرے مرشد خود بڑے تھوڑی خوراک کھانے حلیم طبیعت کی وجہ سے حلیم بھی وہ اتنی سی کھاتے تھے بس. لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس میں جب اداکارہ اینجلینا جولی آئی تھی تو اس کے لیے 30 سے زیادہ ڈشیں تیار کی گئی تھیں اور وہ ڈشیں دیکھنے کے بعد کھائی تو اس نے پتہ نہیں کتنی ہوں گی. واپس جا کے اس نے انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ منظر دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک مقروض ملک ہے. یار میرے مرشد پاک بھی کھلا کے خوش ہوتے تھے. یہ ہے مہمان نواز آدمی ہے میرے مرشد. اب انجلینا جولی آئی ہو تو اس کو کیا چھلی پون کے پکڑا دے لے بی کھا لے. ٹھیک ہے بابا, تمہارے مرشد خود بہت کم کھاتے ہیں اور مہمان نواز زیادہ. لیکن یار یہ بھی تو بات درست ہے نا کہ مہمان نوازی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس وقت جب آپ سرکاری خزانے سے مہمان نوازی کر رہے ہوں. یعنی کان پکڑنا ضرور ہے, ادھر نہیں تو ادھر. آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ خوش خوراکی نہیں رہی. آپ ریسٹورنٹس میں جا کر دیکھیں تل دھرنے کو جگہ نہیں, بلکہ کئی ریسٹورنٹس تو ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ٹوکن دے کے بٹھا دیتے کہ انتظار کریں. نہیں تو آپ ادھر تل دھرنے کیوں جاتے ہیں؟ آپ سیدھا کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو سیدھا جگہ نہیں نہ ملتی عزیز صاحب بیٹھنے کے لیے. میں تمہیں بڑی زبردست بات بتاؤں. 2 مختلف جو انگریز مصنفین ہیں انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک ہی وجہ بیان کی ہے, بڑی خوبصورت ہے. ولیم ڈی رمپل نے اپنی جو مشہور کتاب ہے, ہم پہلے بھی کئی بار اس کو کوٹ کر چکے ہیں, دی لاسٹ مغل, اس میں, اور ہیرلڈ ولیمز نے امیر تیمور پر جو کتاب لکھی ہے اس میں, دونوں نے کم و بیش ایک ہی بات کہی ہے کہ جس قوم کے کتب خانے اور درس گاہیں آباد ہیں سمجھ لو کہ وہ قوم ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے, اور جس قوم کے دسترخوان اور ہوٹلز آباد ہیں سمجھ لو کہ وہ قوم تنزلی کا شکار ہے. ہائے ہائے ہائے, ہمارے ہاں تو جو سڑک پہ پتیلا رکھ کے کچھ بیچ رہا ہے نا اس کے گرد بھی اتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دور سے لگتا ہے اللہ خیر کرے کسی کے کول ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بڑی سے بڑی مشہور لائبریری میں چلے جاؤ, سنسان بیابان پڑی ہوتی ہے, 2 ریٹائر بابے 18 نمبر کی اینک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کتاب کھول کے پڑھ تو نہیں رہے ہوتے, دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کدھرے جنت نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وزیر دفاع جناب نوید قمر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر ہے اللہ کا کہ آج مجھ سے کو پانی بجلی کا سوال نہیں ہوگا. بڑا پریشر تھا, احتجاج, اینٹیں, جلسے, جلوس. یقین کریں کہ اگر 6 مہینے اور اس وزارت میں گزارتا تو نوید قمر کا شہید قمر بن جانا تھا. اب تو مجھے وہ ایک ڈراؤنا سا خواب لگتا ہے. آپ یقین کریں گے جنید صاحب کہ آج بھی میں سویا ہوا خوف زدہ ہو کے چیخ مار کے اٹھتا ہوں, ہائے امی جی وابڈا, جیسے بچہ نہیں اٹھتا ہائے امی جی بہو, بالکل آج بھی میری وہ کیفیت ہوتی. آپ یقین کریں گے کہ میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے.
ظاہر ہے میرے گھر میں بھی بجلی سے چلنے والا اے سی ہے, سیلوں سے چلنے والا تو نہیں. اتنا لوگ تپے ہوئے تھے, لوڈ شیڈنگ ہوتے ہی گالیاں شروع ہو جاتی تھی. بالکل. میں تو اب منسٹری چینج ہونے کے بعد کہیں بھی بیٹھا ہوتا ہوں, بجلی جاتی ہے تو میں اندھیرے میں ہی زور سے کہہ دیتا ہوں I have nothing to do with بجلی و پانی. پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو میں تو سیدھا ہی کہہ دیتا ہوں اللہ پاک دی قسم میں وزیر دفاع ہوں. اچھا شاہ جی, یہ فرمائیں کہ وزارت دفاع آپ کی اپنی چوائس تھی؟ نہیں جنید صاحب, میں تو وزارت پانی و بجلی بھگت کے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ وزارت کا نام سنتے ہی میری آنکھوں سے اتنا موٹا آنسو نکلنا شروع ہو جاتا تھا. اتنا موٹا آنسو؟ ظاہر ہے جتنی موٹی آنکھ ہے اتنا موٹا ہی آنسو نکلنا ہے نا. ان پونی دے پے پچھو ادھی دے آنسو تے نہیں نکلنے. پھر وزارت دفاع کیسے مل گئی؟ نہیں جنید بھائی, میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں تو وزارت کے نام سے ہی نک و ناک کایا ہوا تھا. مجھے تو زرداری صاحب نے بلا کے کہا کہ نوید کو وزارت چاہیے. میں نے غصے میں کہہ دیا دفاع. انہوں نے کہا اوکے ڈن. انہوں نے وزارت دفاع دے دی. اگر آپ کو ڈیفنس منسٹری پسند نہیں تھی تو آپ نہ لیتے. نہیں ایسی بات نہیں, ڈیفنس تو مجھے پسند ہے. اللہ نے 4 پیسے دیتے تھے, میں ڈیفنس ہی چکار بنانا ہے. سیانے کہتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس 4 پیسے ہوں تو وہ ڈیفنس میں گھر بنائے بس, اور اگر 4 پیسوں سے زیادہ ہوں پھر باہر بنائے نا. تو آپ نے ڈیفنس سے محبت کی وجہ سے ڈیفنس منسٹری لی ہے؟ اوہ یس, آئی مین پیس کی وجہ سے. یعنی امن کی وجہ سے؟ نہیں امن کے لیے تو اللہ کے فضل سے ہماری فوج ہے, ہر وقت تیار ہے وہ, نو پرابلم. میں ڈیفنس سوسائٹی کے پیس کی بات کر رہا ہوں. انتہائی سکون ہے اس علاقے میں. آپ یقین کریں جنید کے لوگ اتنے کول ہیں نا. پنڈوں میں تو کول ہوتے ہیں نا, ڈیفنس میں کول لوگ ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ لوگ تو وہاں پہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں ہی. کتے وہاں پہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اگر کوئی کتا کسی کو کاٹنے لگے تو پہلے پنجے سے اس کے پینٹ کا پائنچا اونچا کرتا ہے پھر کاٹتا ہے تاکہ اس کا سوٹ خراب نہ ہو. تو نوید صاحب خوش ہیں آپ وزارت سے؟ ہاں خوش ہوں, ظاہر ہے دے جو دی انہوں نے وزارت. وٹے سٹے کی وزارت ملی ہے نا مجھے. کیا مطلب؟ بھائی دفاع احمد مختار صاحب کے پاس تھا, وہ مجھے مل گیا. پانی بجلی میرے پاس تھا, وہ ان کو مل گیا. تو وٹے سٹے کی وزارت تھی. پہلے وٹے مجھے پڑھتے تھے, اب احمد مختار صاحب کو پڑھیں گے. ویسے بھی وزارت دفاع میں 4 دن رہ کے آرام کروں گا, ریسٹ کروں گا. کیوں؟ کام جو نہیں کرنا پڑتا ہے اس وزارت میں. کیا مطلب؟ کیونکہ وزیر دفاع کا دفاع کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہوتا ہے جتنا گلی میں چارپائی پر لیٹے ہوئے دادے کا گھر سے تعلق ہوتا ہے. گھر کا کوئی فرد باہر جانے لگتا ہے تو کہہ دیتا ہے دادا جی میں چلے آیا, دادا کہہ دیتا ہے اچھا جی. کو باہر سے گھر آتا ہے تو کہہ دیتا ہے دادا جی میں آ گیا, دادا کہتا ہے اچھا جی. وہ دادا جی کم اور اچھا جی زیادہ ہو جاتا ہے. اس دادے بیچارے کو تو کئی دفعہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کس گھر میں دادا لگا ہوں. بس یہ وزارت دفاع کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ مجھے چند دوستوں کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. میرے چند دوست کہتے ہیں کہ نوید 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے, کیا مطلب؟ تم نے وزارت دفاع لے لی ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم وزارت بجلی میں وقت گزارنے کے بعد 4 دن صبر کر لیتے تو تمہیں وزارت عظمیٰ مل جانی تھی. راجے کو دیکھ لو, اس نے صبر کیا تو اللہ نے اسے صبر کا پھل دے دیا ہے. تم نے بھی وزارت پانی میں بجلی میں اتنے صبر کے ساتھ لوگوں کی گالی گلوچ سنی, اس کے بعد کالی کر لی. 4 دن مزید صبر کے نکال لیتے تو وزارت عظمیٰ باٹتے پئی ہوئی سی. میں وزارت دفاع لے لی جس کا نہ فائدہ نہ نقصان. کیا مطلب؟ بالکل ہومیوپیتھک وزارت ہے یہ وزارت دفاع. پہلے وزیر دفاع جو ہے یہ پی آئی اے کا چیئرمین بھی ہوتا تھا, اب تو وہ بھی نہیں رہا. پی آئی اے کی چیئرمین شپ کے بغیر تو وزارت دفاع ایسی ہے جیسے سکرین علی کلفی. منہ ہی ٹھنڈا کرنا ہے تو بندہ برف چاپ لگے. آپ کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے شاہ صاحب کہ آپ کو منسٹری آف ڈیفنس بھی پسند نہیں آئی. نہیں ڈیفنس تو مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا ہے. آپ پھر ڈیفنس سوسائٹی کی طرف چلے گئے؟ نہیں میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں. میں نے اسکول کے زمانے میں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ لی تھی. جی ہاں, میرے سارے دوستوں کو کراٹے کا سرٹیفکیٹ ملا تھا اور مجھے خراٹے کا. نویاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب اس ہفتے کہاں سے ہو کر ہے آپ کا مخبر؟
اتنے بڑے منہ والی بین کبھی دیکھی ہے کسی نے؟ تم نے کبھی بین دیکھی ہے؟ ہاں اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے آگے وہ اس کی چنج بنی ہوتی ہے، اس سے پکڑ کے بجاتے ہیں اس کو۔ لو جی جو پہلی مخبری سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہائے 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 یہ تیرے صدقے جاؤں اور تیرے مخبر کو یورپ والے بھی ویزا دے دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے۔ لو جناب پچھلے دنوں جرمنی میں مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا، میاں نواز شریف صاحب اس اجلاس میں تشریف لے گئے، فرینکفرٹ شہر ہے ادھر کا، کئی سمجھو کہ کوئی کاتب ہے ادھر کا۔ لو جی فرینکفرٹ مسلم لیگ نون کے اجلاس کے دوران کرسیاں چل گئی، ہلا ہو گئی کہ کسنی ہو گئے، لوگ لڑائی ہو گئی جیسے جلسوں میں اکثر ہو جایا کرتی ہے، اور سیاسی جلسوں میں تو اکثر ہی ہو جایا کرتی۔ لو جی جب اس جلسے میں مسلم لیگ نون کے کرسیاں چل گئی، کسون چل گئے، لتیں چل گئی، ٹھڈے چل گئے، میاں نواز شریف صاحب کا موڈ بہت سخت خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا یار دیکھو ادھر فرینکفرٹ آیا ہوں میں اجلاس کے لیے، تو ان لوگوں نے یہ کیا تماشا لگا لیا، یہی کچھ کرنا تھا تو ادھر لاہور میں کسی علاقے میں کوئی گراؤنڈ لے کے تو ادھر کرا لیتے یہ سارا۔ ان کے میزبان نے ان کا موڈ آف دیکھتے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے کہا کہ میاں صاحب اسپین کے بارڈر کے اوپر بل فائٹنگ آپ کو دکھاتے ہیں، میلہ لگا ہوا وہاں پہ، بہت ودیا انجوائے کریں گے آپ کا موڈ خوش ہو جائے گا۔ لو جی ان کے میزبان نے 25,000 یورو پہ ایک چھوٹا طیارہ کرائے پہ بھی لے لیا میاں صاحب کو لے جانے کے لیے۔ یہ بڑے بڑے لوگ خوش کرنے کے لیے بہت بہت بڑے کام کرتے ہیں، تمہیں نہیں پتا، تم تو میرا 3 نان اور 2 پلیٹیں چنے کھلا کے تو بعد میں پروگرام میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھلایا تمہیں۔ وہ تو بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو چلو تم بڑے منہ والے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو۔ لو جناب جب میاں نواز شریف صاحب کو پتا چلا کہ اس بھائی صاحب نے 25,000 یورو کا طیارہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، میرا موڈ صحیح کرنے کے لیے کرائے پہ لے لیا ہے، میاں صاحب نے انکار کر دیا۔ میاں صاحب نے کہا بادشاہ رہنے دو بھائی، اس طرح کی میزبانی کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، میں ادھر ہی اپنا موڈ ٹھیک کر لیتا ہوں۔ پھر ادھر جتنے دن رہے ہیں کوئی سپ والی گیم یا کوئی لوڈو شوڈو کھیلتے رہے ہیں، آتے ہوئے پھر 3 دن سوئٹزرلینڈ سیر سور کر کے انہوں نے اپنا موڈ ٹھیک کر کے اپنے پلے سے کہا اچھا ڈش رانا بلند اختر صاحب آڈیٹر جنرل پاکستان، تمہارے مرشد کے کلاس فیلو بھی۔ یہ دیکھو یرا کو میں کوئی ذکر ایسے بندے کا کر دوں جس کا میرے مرشد کے ساتھ کو تعلق ہے، اس نے ضرور اس میں کوئی گنن فنت نہیں چھوڑنی ہوتی، در فنت نہیں عزیزی بھائی بھائی تم یرا جو یہ والی تم نہیں چھوڑنی ہوتی، حد ہو گئی یار، مخبری سنا آرام سے۔ رانا بلند اختر صاحب جو ہیں ان پہ آپ کو پتہ ہے چند کیس بن چکے ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں ایک کیس ان پہ یہ تھا، وہ کیا ہوتا ہے سیکشول ہریسمنٹ کا، جس کو وہ اردو میں چھیڑا چھاڑی کا کیس کہتے ہیں۔ جی جی لو جناب وہ جس خاتون نے وہ شور ڈالا تھا، وہ جب کیس شروع ہوا تو اس خاتون کے حق میں اور رانا صاحب کے خلاف کو 30-40 بندوں نے گواہیاں دی تھی۔ ہائے ہائے رانا صاحب بن گئے اب ایڈیٹر جنرل۔ وہ جس نے رانا صاحب کے خلاف گواہی دی ہوئی تھی نا، رانا صاحب نے ایسی ٹرانسفر کیا کہ ادھر کا بندہ اٹھا کے پھینکا اور ادھر کا بندہ اٹھا کے پھینکا۔ لو جناب جس خاتون نے ان کے خلاف آواز بلند کی تھی ان کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا سول ایوییشن میں۔ اس خاتون کے ساتھ ادھر یہ ہوا کہ اس نے جاتی کو کرپشن کا کیس پکڑا کو 2.25 کروڑ روپے کا جو سالانہ ادھر ہو رہی تھی، اس کو اب ادھر سے بھی ٹرانسفر کر دیا۔ اب جو باقی لوگ ادھر ادھر انہوں نے پھینکیاں ان کے متعلق سن لو، کوئی بیچارہ ICU میں پہنچ گیا ہے، کوئی نوکری چھوڑنے کو پھر رہا ہے، چونکہ بالکل بے تکی ٹرانسفر کی۔ جب بندہ غصے میں ریونج میں بدلہ لیتے ہوئے کام کرتا ہے تو وہ سمجھ عقل سے تو نہیں نا کام لیتا۔ اب ایک بندہ جو 1.5 سال پہلے کوئٹے سے ٹرانسفر ہو کے کراچی گیا تھا، ان کو انہوں نے کراچی سے مردان پھینکا، وہ ICU میں چلا گیا۔
اس کے گھر میں رونا پٹنا پڑ گیا, وہ لوگ بیچارے پریشان بہت ہوئے. اس بندے کی جب طبیعت سنبھلی اس نے کورٹ میں کیا کیس کہ بھائی جی 5 سال تک تو میری ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی, انہوں نے 1.5 سال بعد مجھے پھر ٹرانسفر کر دیا. ابھی تو میں کوئٹے سے ادھر آیا تھا کراچی, اب کراچی سے مجھے مردان پھینک دیا. کورٹ نے کہا خبردار واپس ٹرانسفر کرو اس کی, یہ بنتی نہیں اس کی ٹرانسفر. کورٹ کے آرڈر کے باوجود اس بندے کو ابھی واپسی سیٹ نہیں ملی, کیونکہ رانا بلند اختر کو بھی پتا ہے کہ میں بلند اختر ہوں, میں کوئی پست اختر ہوں. اور رانا بلند اختر صاحب کا میں ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں وہ کینیڈا گئے تھے اپنی دوہری شریعت ختم کرنے کے لیے, چونکہ یہ آئینی پوسٹ ہے, یہ جو ایڈیٹر جنرل کی ہے, اس لیے ادھر گئے تھے بیچارے اپنی دوہری شریعت کا سرنڈر کرنے کے لیے. پیچھے سے میرے مرشد پاک بیچارے چلے گئے. اب وہ اپنی کینیڈا کی شریعت سرنڈر کرنے کے بغیر واپس آ گئے ہیں, کیونکہ میرے مرشد بھی چلے گئے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یار یہ نہ ہو کہ میں ادھر کی شہریت بھی چھوڑ دوں اور ادھر کی پنڈیت بھی چھوڑ دوں. پنڈیت کیا؟ یہ پنڈ سے پنڈیت نہیں کہہ رہا, پنڈی سے پنڈیت کہہ رہا. اچھا ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے باغ جناح میں بھی ٹینٹ آفس قائم کر دیا. خیموں میں قائم کیمپ آفیسز کی تعداد 6 ہو گئی. شاباش یار, شہباز شریف صاحب تو تڑا تڑ ٹینٹ ہی لگاتے جا رہے ہیں. یہ پرویز رشید نے کہیں ٹینٹوں کی دکان تو نہیں کھول لی؟ پرویز ٹینٹ ہاؤس وہی مشورے دے رہے ہوں گے, حیور ٹینٹ آفس ہو رہے کہ کھولو, سٹو سٹو کھوتی ریڑی تے ٹینٹ لے کے چلو تے ٹھوکو کلے شلے بنو رسے بنو پھڑا تے ایتھے نہیں کلا ٹھوکدا تے رسا چوری غفور نو پھڑا دے تھوڑی دیر. سی ایم صاحب آن والے نے تواڈے کول کلے نہیں ٹھکے ہلے تک. حد ہو گئی ہے. ویسے شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کام پکڑ لیا ہوا ہے یار, سویرے سویرے پینٹ پا کے سینٹ لا کے کینٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے ٹینٹ میں چلے جاتے. بندہ پوچھے ادھر اپنے اے سی والے دفتر میں بیٹھے, غریب بندے بیچارے ٹینٹوں میں سے نکل کے پھر ٹینٹوں میں ہی گھس رہے ہوتے ہیں. بیچارے گرمی سے تڑفتے ہوئے آتے ہیں اور ادھر بھی گرمی میں ہی تڑف رہے ہوتے ہیں. ادھر اپنے اے سی والے کمرے میں غریب بندوں کو بلائیں, وہ 4 منٹ چلو اے سی کی ٹھنڈ تو وہاں وصول کریں. ان کو یہ آدھا میا ہے تو چلو اپنی درخواست 5-7 منٹ لمبی کر لے بندہ. کام تو کسی کا ہونا نہیں, چلو 2 سیکنڈ کے لیے ٹھنڈی ہوا تو لے لینا. تو اور کیا, بھوک ننگ سے ٹھنڈی ہوئی قوم بیچاری چلو سی ایم آفس کی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے 4 منٹ اپنی آنکھیں سیکھ لیں, ٹینٹ آفس میں آ جائیں. ہائے ہائے, بندہ پوچھے غریب آدمی نے درخواست دینے جانا ہے یا ووٹ کی پرچی بنوانے جانا ہے؟ سابق صدر پرویز مشرف نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل واپس آؤں گا, آتے ہی پارٹی کے اندر الیکشن کرواؤں گا. یار یہ ایک نئی مصیبت پڑ گئی. کیا جی؟ یار مشرف لیگ کا الیکشن ہے, عام انتخابات سے زیادہ ہلا گلا اور گہما گہمی ہوگی. یہ تو تم کرتے ہو تنیے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہونا کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور آخری شفاف اور منصفانہ الیکشن ہوگا. یہ یاد رکھنا, الیکشن میں گہما گہمی تو ہوتی ہے, ڈسپلن دیکھنا تم اس الیکشن میں, ہائے 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 ہائے, اور وفاداریاں دیکھنا اس الیکشن میں. تم تو کر رہے ہوتے ہمیں باتیں بیٹھ کے, ایسے الیکشن ہو رہے ہوں گے. ہائے 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 ہائے. امیدوار برائے صدر آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف, بمقابلہ مشرف پرویز. امیدوار برائے جنرل سیکرٹری آل پاکستان مسلم لیگ جنرل پرویز مشرف, بمقابلہ سابق صدر پاکستان پرویز مشرف. ہائے 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 ہائے, ووٹر پرویز مشرف. کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی. امیدوار کو بھی پتا ہوگا کہ مجھے کتنے ووٹ پڑے ہیں, اور ووٹر کو بھی پتا ہوگا کہ میں نے کتنے ووٹ ڈالے. دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا شفاف سامنے الیکشن ہوگا. اور پریزائڈنگ آفیسر کون ہوگا؟ پرویز مشرف. کرنے دیتے ہیں وہ دھاندلی کسی کو؟ پچھلے الیکشن میں انہوں نے کرنے دیا کسی کو دھاندلی؟ بالکل بھی نہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا الیکشن ہوگا. سورے سورے آگے پرویز مشرف صاحب الیکشن بوتھ کے باہر ٹینٹ شینٹ لگا کے میز کرسی رکھ کے ووٹروں کی لسٹ رکھ کے پھر کر جائیں گے, جا کے تیار شیار ہو کے ووٹ ڈالنے آئیں گے, اور ووٹر لسٹ میں کوئی 1.5 گھنٹہ اپنا نام تلاش کریں گے.
پھر ادھر ادھر ویکھ کے اپنے آپ سے کہیں گے کلا دے نام لکھے تینوں لبن ہی نہیں دے، پرچی بنوا کے پھر اندر ووٹ ڈال کے آئیں گے، پھر باہر آ کے نتیجے کا اعلان کریں گے، خواتین و حضرات مقابلہ بڑا سخت اور کانٹے دار رہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ووٹ سے کامیابی عطا کی، آپ سب کو مبارک ہو۔ پھر دوڑ کے اگلی طرف جا کے خود ہی کہیں گے خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک، قدم بڑھاؤ پرویز مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ پرویز مشرف ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر جیب میں سے لڈو نکال کے اپنا منہ میٹھا کروائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا الیکشن نہیں ہے، تمہیں باتیں آتی ہیں کرنی، طوفانی الیکشن ہوگا، طوفانی۔ یار اب یہ دیکھو بدعائیں مانگ رہا ہے کہ الیکشن کے دن طوفان آ جائے، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ جو تم تیلیاں لگا رہے ہو نا، تیلی سے یہ چراغ جلایا نہ جائے گا۔ وزیر اعظم 25 جولائی تک سوئس حکام کو خط لکھ دیں ورنہ کاروائی ہوگی سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے، کافی دن ہو گئے ہیں وزیر بنے ہوئے، اب جو کام ہے کرنے والا وہ کرے، اور نوی ووٹ ہی نہیں آتی، گھر والے کہتے ہیں کڑیے 4 دن سیر سور کر لے، ہانی مون بنا لے، بس ہانڈی تو پکانی پڑتی ہے آخر۔ اسی طرح ان کو بھی اب کافی دن ہو گئے ہیں، سلامیاں سلومیاں بتھیری لے لی ہیں، کراچی ہنی مون بھی بنا ہے، لاہور کی سیریں سوریں بھی کر لی ہیں، سارے ممانوں شمانوں سے بھی مل لیا۔ اسی طرح اب نوے وزیر اعظم صاحب سے قوم مطالبہ کرے گی کہ بھائی جی بڑی سیریں کر لی ہیں، اب کام شروع کرے۔ 4 دن بڑی تعریفیں شریفیں ہوتی ہیں، اس کے نائی نخرے دیکھے جاتے ہیں، اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، بلکہ سس کہہ رہی ہوتی ہے اے میری نوح نے گھر میں قدم رکھا ہے، گھر کی ہانڈی کا ٹیسٹ ہی بدل گیا۔ وہی نوح جب خود ہانڈی پکا کے سس کے آگے رکھتی ہے 4 دن بعد، وہی سس کہہ رہی ہوتی ہے کڑیے ساری زندگی گھر سوتی رہی ہیں، تینوں ہانڈی پکاؤنی نہیں آتی، اچار گوشت بھی پکائیں تے سواد بتاؤں دا ہی ہوندہ ہے، پتر روٹی گول ہوندی ہے، اے سائیکل دی گدی ہے جڑی تو بنا چھڈی ہے، بندہ اتے سالن رکھ دا بھی ڈرے کو بہ ہی نہ جائے۔ ماہرین فلکیات نے خلائی دوربین کی مدد سے پلوٹو کا 5واں چاند دریافت کر لیا۔ یہ ویسے سائنسدان آرے لگے ہوئے ہیں، دریافت کر لیا، بوجھ لیا، بنا لیا، اور یہ تو بہت پہلے میرے ایک بزرگ تھے اللہ بخش ماسٹر ستار صاحب، انہوں نے مجھے بتایا تھا یہ پتر یہ ایک چاند نہیں ہے اور بھی چاند ہیں۔ اچھا ہاں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ چاند جو ہمیں نظر آتا ہے اس پہ تو بیٹھ کے مائی چرخا کرتی ہے نا، ایک اور چاند ہے وہاں پہ بابا بیٹھ کے مان وٹتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مائی چرخے والی کی اس بابے وان والے کے ساتھ کئی دفعہ منہ ماری بھی ہوئی۔ ہاں اس مائی نے اسے بڑا چاڑا ہے، بے بابا خبردار ادھر کی بینا اپنے دھیانے اپنا مان وٹ نام رادا پٹر پٹر ادھر میں نہیں بیکھی جانا، تیرے جانتے کو تیری ماں پہن کو۔ بابا بھی آگے سے رانجا طبیعت کا نکلا، وہ کہنے لگا کرماڑی لڑنی کیوں ہے تیر لئی وان وٹن دے، اور 600-700 گاج باٹ لیا تو میں ادھر وان سوٹ کے تینوں کھیچ لینے، رسا کوٹ کے پھڑی تھلے ڈگ پئی تو تھلے پاکستانی، نہ بجلی نہ پانی نہ گیس، ایتھے تے تیرا چرخا چل دا اتھے تے پکھا بھی نہیں چل دا۔ مائی بیچاری آگے سے شرما گئی، کہتی ہے چل ہمیں مسکری کیا نہ کر، چل اپنا چاند لے کے کسی اور پاس جا۔ بابا نام رات تو شروع ہی ہو گیا، چاند چاند دے سامنے آ گیا، چاند چاند دے سامنے آ گیا، میں دعا تو صدقے جاواں چیلیو عید مبارک۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مائی ریسپیکٹیبل کولیگز، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات تہذیبیاں شروع کروں۔ ابھی کوئی کسر ہے؟ یار بات تہذیبیاں کا ذکر کرنا ہے، بتاؤ نہیں کرنی، تو بتاؤ نا کہ بد تہذیبیوں کا ذکر کرنا ہے، پھر تو ذکر ہی کرنا ہے یار، کریں ذکر کریں کر کے تو ادھر پروگرام میں بھیجتا ہوں نا۔ ناظرین جو پہلی بد تہذیبی کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں اس کے ڈور پہ جا کے بیل دیتے ہیں یا دروازہ نوک کرتے ہیں، اس کے بعد
اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم دروازے کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں. دیکھو صحیح. مگر میں نے یہ بات تہذیبی اکثر دیکھی ہے کہ لوگ جب کسی کے دروازے پہ جا کے دروازہ ناک کر کے بیل دے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اندر چانکنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل دروازے کی چیت میں سے یا کسی سراخ میں سے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کوئی کہ نہیں ہلے. کچھ لوگ بیچارے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر کتا تو نہیں کھلا, مگر پھر بھی یہ بدتہذیبی ہے. کسی کے دروازے کے اندر جھانکنا اور دیکھنا جو ہے انتہائی بری بات ہے اور میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. عزیزہ بھی جھانکنے کے حوالے سے چھتوں پہ چڑھ کے دوسرے کے گھر میں جھانکنا بھی بدتہذیب. ہاں میں نے اکثر دیکھا کہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں بیچارے نیچے جو جن کے گھر میں چاتی پڑتی ہے تو وہ لوگ اوپر سے چاتیاں مار رہے ہوتے ہیں. کئی تو ایسے میں نے شودے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو نیچے سے بھی اوپر چاتیاں مار لیتے ہیں. گلیوں میں سے گزرتے ہوئے بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گھروں میں جھانکنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. عام یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی گھر سے, لیکن ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چلتے چلتے بھی دیکھ لیں کہ دروازے کے پیچھے کون ہے. یا گلی میں سے گزرتا ہوا بندہ کو دیکھ لینا کوئی خاتون باہر کھڑی ہے کسی کے گھر کے باہر, وہ ضرور ہمیں جاتے دیکھتا جاتا ہے. بندہ پوچھے چلے جاؤ آرام سے سیدھے منہ کیا دیکھ رہے ہو بھائی, تم کو حیا کرو. بالکل. اچھا, بد تہذیبیوں کے حوالے سے ایک بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہوئی ہے کہ ان کے پاس شوفر ڈرائیور ہوتے ہیں ان کی گاڑیوں کے, یا ملازموں کے ساتھ بھی یہ رویہ عام طور پر یہ اس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ کہیں پر جاتے ہیں, کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں یا کسی میٹنگ پہ جاتے ہیں, تو وہ اندر جا کے بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی ہے جو جیتا جاگتا ہے انسان ہے, جس کو پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, گرمی بھی لگتی ہے, سردی بھی لگتی ہے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں اندر جا کے کھانا خود یعنی پیٹ بھر کے وہ کھانا ٹھونستے ہیں یعنی اور انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں, پیاس بجھاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بالکل ان کو ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آتا کہ باہر بھی ایک انسان انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جس کی کوئی خبر نہیں لیتے. میرا خیال ہے کسی کے گھر جا کے یہ کہہ رہے ہو, میں نے دیکھا کہ یہ کئی گھروں کے باہر اب تو یہ رواج ہی چل پڑا ہوا ہے نا, گھر کے باہر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے افسروں کے, بڑے بڑے سیاستدانوں کے, ادھر بیچارے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے, اور باہر وہ بیچارے اپنے شٹولوں پہ چار پہیوں پہ ٹینٹ کے اندر گھسے ہوئے ہیں. یار کئی ایسی جگہ میں نے دیکھی ہیں, اور سے میں نے کوشش کی ہے دیکھنے کی کہ مجھے کہیں کوئی جگ پانی کا نظر آ جائے یا کوئی کولر پڑا ہوا نظر آ جائے, کوئی ٹھنڈی چیز ہی نظر آ جائے, کوئی مٹکا کڑا, بالکل نہیں. وہ اندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیچارے باہر تڑف رہے ہیں. اور اگر کوئی بیچارہ وہ پیاسا یا بھوکا اک کے کہیں نزدیک سے کوئی کھانا کھونا کھانے چلا جائے یا وہ کوئی بوتل لینے چلا جائے, وہ کون سی ہوتی ہے, وہ منرل واٹر, من واٹر کی, تو اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے, یار پہلے تم اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے دے ہی تو وہ بیچارہ نہ ہٹے, اور اگر نہیں دیا ہوا تو چلو پھر اس کو کہیں کھانے پینے کے لیے من واٹر نہ سے اس کو یہاں پہ کوئی نلکن واٹر ہی لگوا دے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نلکن واٹر نہیں پہلے والا من واٹر منرل واٹر ہے جی صاحب, منرل واٹر. ہاں جی. نلکن واٹر وہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ نلکے سے پیتے, اس کو نلکن واٹر کہتے ہیں. اب اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک بد تہذیبی کا ذکر میں بھی کر لوں. میں یہ ایک اور وضاحت کر دوں کہ یہ نلکن واٹر ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ ٹوٹن واٹر ہوتا ہے, ٹوٹی کھول کے جو پیا جاتا ہے. اچھا, بد تہذیبی یہ ہوتی ہے کہ اکثر کچن کے اندر ہم خواتین جو برتن دھو رہی ہوتی ہیں تو خاص طور پہ چائے بنانے کے بعد جو پتی ہم نے رکھی ہوتی ہے ساس پین میں, اس کو بجائے ڈسٹ بن میں پھینکنے کے ہم پانی سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ بہا دیا جائے سنک کے اندر ہی. اسے ہوتا ہی ہے کہ گٹر بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پرابلم ہوتی ہے, خاص طور پہ آج کل موسم ہے برسات کا, تو وہ گٹرے بند ہوتے ہیں تو سارے کا سارا پانی گھر کے اندر آتا ہے. اوہ تم بات ہے یہ بھی بتاؤ, تم تو آپا یہ بیٹا کہ ٹوٹکے بتانے شروع ہو گئی. وہ آپا بتا رہی ہیں بڑا بڑا اچھا ٹوٹکا, یہ جو گٹر بند ہو جاتا ہے نا وہ سنک وغیرہ کا, اس کا یہ بھی ٹوٹکا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کاسٹک سوڈا رکھ کے گرم پانی والی ٹوٹی کھول دے تو وہ سارا گٹر کھول جاتا ہے. یاد رکھنا یہ کچن میں بہت عرصہ گزارا ہوں. اچھا, برسات کے حوالے سے ہم ہر سال اپنے ویورز کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دوسروں کا خیال رکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پر جب سڑکوں پر گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے. تو جو بھی کنوینس ہے آپ کے پاس, اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دی ہوئی ہے, آپ کے پاس بائک ہے, ایون سائیکل ہے, تو جو قریب سے اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو موٹر سائیکل والوں کا, اگر آپ موٹر سائیکل والے ہیں تو سائیکل والوں کا, سائیکل پہ ہیں تو پیدل گزرنے والوں کا آپ خیال رکھیں اور ان کو پانی کے چھینٹوں سے بچائیں, روک لیں, آہستہ کر لیں. اور ایک اور بد تہذیبی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو گھروں کے پرنالے ہیں
وہ عام طور پر گلیوں میں ہم ان کی یعنی اوپننگ جو ہے گلیوں میں ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے اوپر پر نالے کا پانی گر رہا ہوتا ہے، یا آپ کا گھر اونچا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرے گھروں میں آپ کے پر نالے کا پانی گر رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، یہ ضرور کرنی چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے خاص طور پر بارشوں کے موسم میں. ایک اور بات ہے یہ بھی جو آج کل خاص طور پر کرنے والی ہے، چونکہ آموں کا موسم ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ گھر میں آم کھا کے یا چوپ کے، کئی کاٹ کے کھاتے ہیں، کئی اس کو لرم کر کے چوپ بھی لیتے ہیں، تو وہ آم کھا کے اس کی گٹکیں اور اس کی چھلکے جو ہوتے ہیں یہ گلی میں پھینک دیتے ہیں. اور سائنس کی یہ تحقیق بتاتی ہے کہ آم بہت میٹھا ہوتا ہے، اور فروٹ کے صرف آم ہی نہیں، کسی بھی فروٹ کے یہ جو چھلکے ہوتے ہیں جب ہم باہر پھینک دیتے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ مکھیاں آ جاتی ہیں، اور خاص طور پر جو آم کے چھلکوں پہ مکھی آتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو ساتھ سائرن بھی بجاتی ہے. یہ جو مکھیاں ہوتی ہیں ہنسنے والی بات نہیں، ان سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، یہ مکھی جو ہے یہ بیماری پھیلانے میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے. ادھر کے گند کے جراثیم اٹھا کے اندر گھروں میں پھینکتی ہے، اور اس سے چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان لڑکے یہ جیسے بھی بیمار ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ جو چھلکے ہوتے ہیں پھل فروٹ کے آموں کے، اس کو شاپر میں ڈال کے باندھ کے جا کے کوڑے دان میں پھینکیں. ضروری نہیں ہوتا کہ اپنے دروازے کے آگے کھلار دیں تاکہ ہر محلے دار جاتے آتے دیکھے کہ انہوں نے آج چونسا چوپا ہے. ملک صاحب نے کل لنگڑا اگر کھایا تھا تو آج میں 2 ٹانگوں والا کھاؤں گا. جی واہ، یہ دیکھو کیسے شوخی ہیں. ویسے یہ پا اشرف کہتا ہے کہ میری انور کے ساتھ لڑائی ہے اور ہم انور ٹور کھا رہے ہیں. بھائی واہ. ناظرین، یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.